تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اسم موصول کو پڑھا تھا۔ اسم موصول کیا ہے، کون کون سے ہیں، مذکر کے لیے کیا آتے ہیں، مؤنث کے لیے کیا آتے ہیں، پھر ان کی مثالیں پڑھی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اسم ضمیر۔ آج ہم کسے پڑھیں گے؟ اسم ضمیر کو پڑھیں گے۔ اسم ضمیر، اسم ضمیر کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو کسی نام کی جگہ پر استعمال کیا جائے، وہ اسم جو کسی نام کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے، اس کی جگہ پر بولا جاتا ہے تاکہ بار بار دہرانے کی نوبت نہ آئے۔ ایک چیز کلام میں جب بار بار دہرائی جاتی ہے تو یہ فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہوتی ہے کہ ایک ہی چیزیں بار بار انسان بول رہا ہے، بار بار اس لفظ کو بول رہا ہے، تو ایسے کلام کو کلام فصیح نہیں کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے عموماً نام کو جملے میں ایک دفعہ بول دیا جاتا ہے اور پھر اس کی جگہ پر اسم ضمیر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اردو میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ میں کہتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اب میں نے ان کا نام لے لیا۔ اب میں آگے میں کہتا ہوں وہ تمام انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیت ہیں، وہ خلیفہ اول ہیں، وہ سسر رسول ہیں۔ تو دیکھیں پہلی دفعہ میں نے نام لیا، پھر آگے وہ تو اب یہ جو وہ استعمال ہوا ہے یہ کیا ہے؟ پروناؤن ہے، اسم ضمیر ہے، اور اسم ضمیر عموماً نام کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب اسم ضمیر کی آگے مختلف اقسام ہیں۔ ابتداءً اسم ضمیر کی 3 قسمیں ہیں۔ ابتداءً 3 قسمیں، یعنی نمبر 1 ضمیر مرفوع، نمبر 2 ضمیر منصوب، اور نمبر 3 ضمیر مجرور۔ ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب، ضمیر مجرور۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں، پھر ان میں سے ہر ایک کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ 2 قسمیں کون کون سی ہیں؟ یعنی منفصل اور متصل۔ غور کیجئے گا، ضمیر مرفوع کی بھی 2 قسمیں، ضمیر منصوب کی بھی 2 قسمیں، ضمیر مجرور کی بھی 2 قسمیں۔ تو یہ ٹوٹل کتنی بن جائیں گی ہمارے پاس قسمیں؟ ٹوٹل گنیے گا، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر منصوب متصل، اور ضمیر مجرور متصل۔ یعنی ضمیر مجرور جو ہے وہ صرف اور صرف متصل ہوتی ہے، وہ منفصل نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والی یہ صرف متصل ہوگی۔ ان دونوں کی تو 2 آ گئی، تیسری صرف متصل ہوگی، ضمیر مجرور متصل۔ تو یہ ٹوٹل 5 اقسام بن گئی۔ ٹوٹل کتنی اقسام بن گئی ہیں؟ 5 اقسام بن گئی ہیں۔ اب ہم بالترتیب ان 5 اقساموں کو ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ سب سے پہلے باری آتی ہے ضمیر مرفوع منفصل کی، ضمیر مرفوع منفصل کی۔ ضمیر مرفوع کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا آپ اس حوالے سے سمجھیں۔ دیکھیں، ہر وہ ضمیر جو حالت رفع کو ظاہر کرے، ہر وہ ضمیر جو حالت رفع کو ظاہر کرے، اور ضمیر منصوب ہر وہ ضمیر جو حالت نسبی کو ظاہر کرے، اور ضمیر مجرور ہر وہ ضمیر جو حالت جری کو ظاہر کرے، یعنی اس کی جگہ پر استعمال ہو۔ تو ضمیر مرفوع عموماً، یعنی جس طرح دیکھیں فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، مبتدا خبر مرفوع ہوتے ہیں، تو ضمیر مرفوع جو ہے یہ عموماً یا فاعل ہوتی ہے یا مبتدا خبر میں سے کوئی ایک ہوتی ہے۔ ضمیر منصوب عموماً مفعول ہوتی ہے، ضمیر منصوب، ٹھیک ہے؟
اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں ان اگر داخل ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ بھی نصب دیتے ہیں، تو اس کی جگہ پر بھی ضمیر منصوب آ جاتی ہے۔ اور ضمیر مجرور بھی عموماً کیا ہوتی ہے؟ مضاف الیہ سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے، یا مجرور ہوتی ہے کسی حرف جار اوپر داخل ہو جا، علیہ، علیکا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر مرفوع منفصل، مرفوع کا تو ہم نے سمجھ لیا کہ جو حالت رفیع کو ظاہر کرے۔ منفصل کہتے ہیں وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ لگی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ ضمیر منفصل کیسے کہتے ہیں؟ جو علیحدہ مستقل اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے۔ اور ضمیر متصل جو ہے وہ کسی چیز کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، فعل کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ متصل، اتصل یتصل، اسے نا ہمیں لفظ ہی سے سمجھ میں آ رہا ہے، اتصال ملنا، انفصال جدا ہونا۔ تو ضمیر منفصل جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ جدا ہوتی ہے۔ اور ضمیر متصل کیا ہوتی ہے؟ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ضمیر مرفوع منفصل، وہ ضمیر جو مرفوع ہو یعنی حالت رفیع کو ظاہر کرے اور منفصل ہو، ساتھ ساتھ اپنا ایک الگ سے وجود رکھتی ہو، الگ سے ایک حیثیت رکھتی ہو، کسی چیز کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو۔ اب یہ ضمیر کون کون سے ہیں؟ تو چند ضمیریں ہیں۔ اچھا، مذکر کے لیے الگ، ٹھیک ہے، مؤنث کے لیے کیا ہے؟ الگ ہے، پھر واحد کے لیے الگ، تثنیہ کے لیے الگ، جمع کے لیے کیا ہے؟ الگ ہے۔ اسی طرح غائب کے لیے الگ ہیں، حاضر کے لیے الگ ہے، متکلم کے لیے الگ ہے۔ میں بالترتیب لکھ دیتا ہوں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، ٹھیک ہے، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ٹھیک ہے، اور انا، نحن۔ کیا ہو گیا؟ انا، نحن۔ اب تھوڑا سا آپ اسے سمجھیں، یہ آ گئی غائب کی ضمیریں ہیں، ٹھیک ہے، غائب۔ یہ آ گئی مخاطب کی، ٹھیک ہے، اور یہ آ گئی متکلم کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اور اسی طرح یہ مذکر غائب، یہ مؤنث غائب، یہ مؤنث غائب، مؤنث غائب، پھر اسی طرح یہ مذکر، یہ مؤنث، اور یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آ رہی ہے۔ اب دیکھیں، ہوا، ہوا، ہما، ہم، ہوا واحد مذکر غائب، ہما تثنیہ مذکر غائب، ہم جمع مذکر غائب۔ غائب میں کسی کو آپ کسی کے حوالے سے آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ہوا عالم، وہ عالم ہے، ہوا رجل، وہ مرد ہے، ہوا نشیط، وہ چست ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہاں ہے؟ وہ ایک بندہ ہے، وہ غائب ہے، ٹھیک ہے۔ ہما کسلان، وہ دونوں سست ہیں، ہما کسلان ہے، وہ دونوں کیا ہیں؟ سست ہیں۔ تو آپ دیکھیں، ہما تثنیہ مذکر اور پھر تثنیہ ہم المفلحون، وہ کامیاب ہیں، ہم المفلحون، وہ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ تو اب دیکھیں، یہ مذکر غائب کے آگے، واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے۔ پھر آگے ہی طالبۃ، وہ طالبہ ہے، کہاں ہے؟ وہ غائب ہے۔ ہما طالبتان، ہما نشیطتان، وہ دونوں چست ہیں۔ ہما، اس کے علاوہ مثال ہم بنا دیں گے، ہما کاتبتان، وہ دونوں لکھنی والی، ٹھیک ہے۔ ہن مؤمنات، وہ مومنہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہن صالحات، ہن قانتات، ہن حافظات للغیب، وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہیں، اس کی غیر موجودگی میں۔ تو اب یہ غائب کی ہو گئی، آپ نے اس کو اس ترتیب سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو کبھی بھی نہ بھولے۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں مخاطب جو حاضر ہوتا ہے، حاضر، حاضر بھی اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔
انتا تو، سامنے ایک بندہ ہے، مذکر ہے، وہ ایک ہے، سامنے ہے آپ کے، موجود ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ انتا غبی، بلکہ غیر مناسب لفظ ہے، انتا نشیط، آپ کیا ہیں؟ چست ہیں، ٹھیک ہے؟ انت طالب، انت رجل، انت کاتب، انت عالم. اسی طرح انتما مؤمنان، تم دونوں مومن ہو، انتما شریفان، تم دونوں شریف ہو. اچھا جی، شریف ویسے میں نے مثال دی آپ کو، ٹھیک ہے؟ انتما، انتم، انتم کی مثال آ جاتی ہے، انتم، انتم المؤمنون، تم مومن ہو. انتی، انت طالبۃ، انت نشیطۃ، انت فلانۃ، یعنی کوئی بھی جملہ آپ اس سے بناتے جائیں. انتما، پھر دو آ جاتی ہے، انتن، ٹھیک ہے؟ انا نحن، ٹھیک ہے؟ انا نحن، انا کسلان، انا فلان، انا فلان، جو بھی ہو. نحن، ہم سب، نحن المؤمنون الحمد للہ، نحن الطالبات الحمد للہ، ٹھیک ہے؟ نحن اہل القرآن الحمد للہ، جو بھی مثالیں آپ اس کی بنا سکتے ہیں. تو آج ہم نے پڑھا ہے ضمیر کی 5 اقساموں میں سے ضمیر مرفوع منفصل، ٹھیک ہے؟ آپ نے سب سے پہلے ان کو ازبر یاد کرنا، ازبر یعنی بغیر اٹکن کے. ہوا ہما ہم، ہی ہما ہن، انت انتما انتم، انت انتما انتن، انا نحن، اس طرح، ٹھیک ہے؟ جب یاد ہو جائے پھر اس کی مثالیں، پریکٹس، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جب اس کی اچھی طرح پریکٹس ہو جائے گی، دوسرے نمبر پر ہم پھر پڑھیں گے ضمیر مرفوع متصل، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر.